نجم ثاقب صاحب، اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت میں جو بارشوں کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور جو تباہی وہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قدرتی آفت ہے، اس کے بارے میں پہلے سے علم نہیں ہو سکتا، کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں تو نہیں معلوم ہو سکتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پیشگی اقدامات کیے جا سکتے تھے؟ کتنا آسان ہے اس سوال کا جواب۔ پیشگی اقدامات بالکل کیے جا سکتے تھے، کرنے چاہیے تھے، نہیں کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ یہ جو ٹرمینالوجی اور نومنکلیچر استعمال ہوتا ہے، جی پتہ نہیں فلیش فلڈز آ گئے ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کلاؤڈ بسٹ کا مطلب کیا ہے۔ اور یار سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک تھوڑے چھوٹے علاقے میں تیزی سے بارش ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، اس کو کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں۔ یہ فلیش فلڈ جو ہیں، یہ جلدی سے جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اس سے جو سیلاب آتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ مونسون کی بارشیں پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو پتہ تھا ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اس دفعہ قدرت جو ہے نا وہ ہم سے ناراض ہے، اس دفعہ پتہ نہیں کوئی عذاب ہے، اوپر سے دیکھیں نا جی اب بارش کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو آرام سے کہہ دیتے نا 330 لوگ سیلاب میں مارے گئے، تمت بالخیر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے خاندانوں سے ہمدردی ہے۔ اور یار یہ جو 20-30 کروڑ 50 کروڑ روپے کے فنڈ آپ کریٹ کرتے ہیں، کسی کا بیٹا لا سکتے ہیں آپ، کسی کی بٹیا لا سکتی ہے جس کی یعنی 4 دن بعد شادی تھی، کسی کے ماں باپ کو جو بیمار تھے اور ان کی تیمارداری کر رہے تھے گھر میں، ان کو واپس لا سکتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتا 330 کا مسئلہ بھی 330 کیا ہوتے ہیں؟ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ مر گئے، جنگ میں مر گئے، بھوک سے مر گئے، افلاس سے مر گئے، 330 اور مر گئے۔ آپ کو یاد دہانی کرانی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا تھا، ہمیں پتہ ہے مسئلہ کہاں پہ ہے، یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو جنگلات ہیں جو آپ نے لکڑی کاٹی اور بیچ دی، یہ جو ایکو سسٹم ہے خاص طور پہ گلگت بلتستان کا، اے جے کے کا، اور اس کے بعد یہ آپ کی کے پی جو پروونس ہے آپ کا، اس کے جنگلات کاٹ دیے آپ نے اور نکاسی کا انتظام نہیں ہے، ایکو سسٹم آپ نے سارے کا سارا خراب کر دیا۔ کس نے کیا؟ قدرت نے کیا۔ تکلیف ہوتی ہے، 330 بہت ہوتے ہیں یار۔ اچھا، آپ نے غیر قانونی لاگنگ جس کو کہتے ہیں، کس نے کروائی؟ ہم نے کروائی، ادھر کی ایڈمنسٹریشن نے کروائی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علاقے کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ علاقے جہاں سیلاب آتا ہے، برسوں سے آتا ہے، ہر سال آتا ہے، وہاں کی زمین سستے داموں بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پہ جب گھر بن رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سستے داموں جو لوگ خرید رہے ہیں، یہ جو گھر بنا رہے ہیں، سیلاب آئے گا تو یہ بہہ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو کلائمیٹ بیس، سائنس بیس اور یہ ٹیکنالوجی بیس سارا حساب کتاب ہے کلائمیٹ چینج کا، موسمیاتی تبدیلی کا، اس کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے کون کون سے یعنی عوامل ہیں جن کی وجہ سے کہ حالات خراب ہوں گے۔ پانی جو ہے وہ جو بارش باران رحمت ہوتی ہے وہ کس طرح زحمت بنے گی، ہمیں نہیں پتا تھا۔ مجھے بتا دیجئے پورے پاکستان میں کسی اہم عہدے پہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں جاننے والا شخص، کوئی انوائرمنٹلسٹ کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ لگا ہوا ہے؟ وہ میرے جیسے لوگوں کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں جی آپ بڑا اچھا کام کریں گے۔ کلائمیٹ چینج کا پتہ نہیں، اور ساتھ میں ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ زمین اس طرح سے نہیں ہوتی، زمین کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کی ایروژن ہوتی ہے، سیم اور تھور ہوتا ہے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، نہیں پتہ۔ اور اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو قدرت کی طرف سے آیا ہے، لمبی ہو گئی مونسون کی بارشیں، اب ہم کلاؤڈ بسٹ ہو گیا، فلیش فلڈ آ گیا، اب ہم کیا کریں، تو میں صرف افسوس کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، یہ صرف کے پی اور گلگت بلتستان اور یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے وارننگ ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے
کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چونکہ علاقے ہیں یہاں پہ تو اتنے زیادہ وہ یعنی ترقی نہیں ہوئی، پھر بارڈرز بڑے ٹینس ہیں، سیاسی صورتحال یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ان باتوں میں نہ الجھیں. یہ وقت ہے پلاننگ کرنے کا. اور پالیسی فیلئر اگر آپ مجھے صرف 2 لفظوں میں پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو میں کہوں گا یہ پالیسی فیلئر ہے. اور یہ پالیسی فیلئر جو ہے یہ برس ہا برس سے چلتا آ رہا ہے. ایک دوسرے پہ ڈال دیں گے اور ہمیں ٹرمینالوجیز اور یعنی نومنکلیچر میں ڈال دیں گے. کلاؤڈ بسٹ ہو گیا. اور یار یہ بھی تو بتاؤ نا یہ ساری ایروجن کیسے ہوئی، کہ درخت کاٹ کے کون لے گیا، یہ ایکو سسٹم کس نے خراب کیا، ہمیں نہیں بتایا جاتا. دیکھیے چند لاکھ روپے دے کے آپ کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹی، کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کی بھابھی، کسی کی بھاوج اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. جانیں بچانی ہے تو سیلاب آنے سے پہلے بچائیے. عطاشات کے ایک شعر پہ یعنی ختم کرتا ہوں اپنی اس وقت کی بات. جی ہمارے بلوچستان کے بہت زبردست شاعر، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے. سیلاب کو نہ روکیے، سیلاب کو نہ روکیے، رستہ بنائیے. سیلاب کو نہ روکیے، رستہ بنائیے. کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے. نجم ثاقب صاحب، ایک تو پاکستان کا موقف بھی اس میں سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گریٹر اسرائیل اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان آیا. عرب ممالک کا ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ کچھ اس میں پیش قدمی کریں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس میں متاثرین میں ہوں گے اگر یہ پروجیکٹ اس پر کام کیا جاتا ہے جو کہ شروع ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے گریٹر اسرائیل پر کام ہو رہا ہے اور اس کو اگر روکا جا سکتا ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے ساری سچائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بننا 1948 کے بعد سے شروع ہو گیا. اسی طرح سے انڈیا کا اکھنڈ بھارت کا شروع ہو چکا ہے. اب وہ اس کی باتیں کھل کھلا کے ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کھل کھلا کے سامنے آ گئے ہیں. اس وقت جو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا، اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پہلے کوئکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 3 دن پہلے وہاں کے ایک معتبر فار رائٹ منسٹر نے بیان دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا سیٹلمنٹ پلان تیار ہو گیا ہے. 3400 گھر تعمیر ہوں گے، سڑکیں تعمیر ہوں گی. نیبرہڈز کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ جس طرح یعنی نیبرہڈ نہیں ہوتا، یہ سارے ہوں گے. اور یہ کہاں پہ ہوں گے؟ یہ مغربی کنارے پہ ہوں گے، یہ ویسٹ بینک پہ ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر یعنی نیتن یاہو سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پلان کو فوری طور پہ. کیوں اس وقت یہ ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے اس وقت ہو رہا ہے کہ ستمبر میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. جی اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فرانس میں تو بہت سارے لوگ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ ہم فلسطین کو بحیثیت ایک ریاست کے تسلیم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور میں انہی کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منسٹر نے یہ کہا ہم ریاکار، یہ ریاکار ہوتا ہے ہپوکریٹ جو ہوتا ہے، ہم ان ہپوکریٹ یورپینز کو کے لیے کچھ چھوڑیں گے ہی نہیں کہ وہ کس چیز کو تسلیم کریں گے. ہم فلسطین کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں گے. یعنی غزہ تو آلریڈی ہو گیا، مغربی کنارے کی بھی بات آ رہی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ کھل کھلا کے چیز سامنے آئی ہے لیکن ٹائمنگ دیکھیے گا. ان کا بس نہیں چلا کیونکہ مسلمان ملکوں کی تو بات چھوڑ دیں، اس میں تو ابھی بھی بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. جو فلسطین کو یعنی تسلیم کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اعلان ہونے ہیں. ان کا اس نے بتایا کہ آپ وہ کس کو تسلیم کریں گے؟ فلسطین تو ہوگا نہیں. وہ جو فلسطین کی ریاست کو آج تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جواب سن لیں. ہم آن دا گراؤنڈ جواب دیں گے، ایکشن لیں گے. ویسٹ بینک میں سڑکیں بنیں گی، گھر بنیں گے، نیبرہڈز بنیں گے. اب یہ ہے
کہ آپ نے سیدھا سیدھا سب بتا دیا کہ ہم کر رہے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اور آخر میں جو آپ نے سوال کا وہ آپ کا آخری حصہ ہے نا کہ ہم کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں روک سکتے. پاکستان کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی. یہ روس روکے گا کس بیسس پہ؟ ابھی تو اس نے کرائمیا پہ یہ نہیں کیا ہے قبضہ. چائنا روکے گا؟ چائنا تو ان معاملات میں پڑتا ہی نہیں ہے. اس کو تو جہاں جنگیں ہو رہی ہوں وہ کہتا ہے جی ہمارا معاملہ نہیں ہے. کون آئے گا؟ یورپ آئے گا. یورپ نے تو کہا ہم صرف تسلیم کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اسرائیل اور امریکہ اگر ایک ساتھ ہیں، عرب ورلڈ کو تو چھوڑ دو یار، وہ تو قصہ پارینہ ہو چکا، وہ تو سمجھ آ چکی، وہ اسی کی سمجھ آ چکی. اس پہ تو ہم بات کر کر کے تھک چکے ہیں. ٹھیک، شکست خوردہ ہیں وہ. اور پھر یہ ہے آخری بات اس وقت کی کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے نا اس وقت کی، یا غزہ کی جنگ یا یہ مغربی، یہ عرب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات غور سے سنیے گا تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو کہ یہ عرب ممالک کیوں نہیں آتے. یہ عرب ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، وہ مل کے اتحاد کر کے کیا لڑیں گے؟